الحمد لله الذي خلق الكون فنظما وخلق النحل فهما ووهب سليمان ملكا وعلما وأنجى إبراهيم من النار وسلما الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفى وعدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. میری انتہائی معزز اور محترم میرے اکابرین جماعت اور میرے پیارے استاد محترم حضرت شیخ القرآن اور دیگر اکابرین جن کے سامنے میں اپنی بیٹھنے کو گستاخی نہیں سمجھتا تھا، لیکن انہیں کے حکم سے یہاں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو انتہائی اچھے الفاظ سے یاد کر سکتا ہوں. اس میں دیگر جتنے بھی مجمع ہوا کرتے ہیں اور ساتھ میں عوام زیادہ ہوا کرتی ہے اور علماء کم ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ والعزائم جماعت کی اشاعت التوحید و سنت کے جتنے بھی مراکز اور جتنے بھی ان کے مجمع ہوتے ہیں ان میں الحمدللہ سارے کے سارے عوام علماء کی صورت میں ہوتے ہیں. شاید آپ کو میرے الفاظ سمجھ نہ آ رہے ہوں، لیکن جتنے کچھ سمجھ آ رہے ہیں اتنے میری تعریف کرتے رہیں. بات 15 منٹ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آگے زیادہ نہ بڑھ جائے، اور بعض اوقات 15 منٹ اس لیے دیے جاتے ہیں شاید یہ ضروری نہ ہو جائے. کیونکہ علم کم ہو تو آدمی ضرور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ انشاءاللہ ضرور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے اکابرین کی پشتو کی زبان تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ آ رہی تھی. جو یہ اپنے کلام ارشاد فرما رہے تھے کہ جماعت کے نوجوانان کے مطابق اور ان کے نصاب کے مطابق چند الفاظ ارشاد فرما رہے تھے جو مجھے سمجھ آئے. تو انہیں میں سے ایک آیت میرے بھی ذہن میں آئی ہے، صرف اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت. وہ آیت یہ ہے، آیت شروع کرنے سے پہلے سرکار دو عالم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے سے یہ یاد آ رہا ہے کہ آمنہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 7 آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خصوصی سائے میں جگہ پائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ کون سے 7 آدمی؟ پہلا آدمی الامام العادل، عادل حکمران، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کریں. اور نمبر 2 شاب نشأ
تشریف فرمائے، الفاظ کیسے میں بیان کروں، تو اللہ تعالیٰ نے میری سنی، اب میں آپ کے ساتھ کھل کر گفتگو کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس نوجوان سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی بہت عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان پہ خصوصی انعام کریں گے۔ کون سا نوجوان؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ تعالیٰ کے دین میں گزار دی ہے۔ اور ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح بنا دے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب انہیں کہا گیا کہ اے ابراہیم آتے ہو ہمارے میلے کی طرف، مشرکین نے کہا اے ابراہیم آتے ہو ہمارے میلے کی طرف، ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں، وہاں ہمارا میلہ لگتا ہے، وہاں ہم اپنے کو لیے کوئی نہ کوئی جشن قائم کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اور بیمار تھے کیونکہ قرآن کی رپورٹنگ حق ہے، قرآن کہتے بیمار تھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیمار نہیں تھے اور انہوں نے ویسے کہہ دیا، بلکہ قرآن کہتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ جھوٹ نہیں بولا، بلکہ نبی تو ہوتا ہی ہوا ہے جس کی ساری زندگی سچائی میں گزارا کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی بننا ہو تو اس نے سب کا اپنی زندگی پیش کرنی ہوتی ہے، پہلے اعلان اور نعرہ لگاتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا، اے دنیا والوں میری زندگی پر کوئی دھبا اور نشان نہیں ہے، تم مجھے جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ اگر لئیم کان دجال یہ مرزا قادیانی اگر اسے نبی بننا ہے، اگر اپنے آپ کو یہ نبی کہتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں اپنی زندگی کو پہلے پاک اور صاف کر کے پیش کرو۔ اگر تمہاری زندگی ساری داغدار ہے تو تم نبی نہیں بن سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، سارے قوم ہمارے گھر واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کھانا میں تشریف لے گئے، وہاں اللہ کا قرآن منظر تشریف کرتا ہے ان کے علاقوں میں گھس گئے اور ان کے خانہ خدا میں چلے گئے، وہاں جو بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے مکمل طاقت کے ساتھ سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، مگر بڑے کو کچھ نہیں کہا۔ ساروں کو توڑا، ایک کو چھوڑا کیوں نہیں؟ ساروں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا، ابھی تو بیمار تھے، اگر صحت مند ہوتے تو انشاءاللہ اس کو کیوں چھوڑتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قرآن بیان کرتا ہے لعلہم الیہ یرجعون، اس لیے اسے چھوڑ دیا شاید توحید کی دلیل سے پکڑے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتہا صاف کر کے جیسے واپس تشریف لاتے ہیں، قوم بنے آ گیا اور آ کر کہنے لگے قوم ہے جس نے ہمارے الہوں کی توہین کر دی ہے، قوم ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ الہ ایسے کو کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ہمارے جوانی کے علاقہ میں ایک قبر ہے، بزرگ کی قبر، اس قبر کے اوپر ایک پنکھا چلتا ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ بزرگ کی قبر کے پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ یہ نظام سمجھ آ رہی ہے؟ تو پوچھا کہ یہ قبر کا پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو گستاخ کو چھوڑیں گے قبروں سے، ہم اسی لیے پنکھا چلاتے ہیں تاکہ یہاں پہ مچھی نہ بیٹھ سکے، پھر ہم اس بزرگ کی قبر کی عزت ہونی چاہیے، اس کے اوپر پنکھا لگنا چاہیے۔ تو ہمارا موبائل دیکھ رہا تھا، اس نے کہہ دیا کہ جو بزرگ اپنے آپ سے مچھی نہیں اڑا سکتا وہ پورے پاکستان کا نظام کیسے چلا لے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتوں کو توڑ رہی ہے، اگر یہ الہ ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ ان میں تو سونے کی طاقت نہیں ہے، ان میں تو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ان میں تو نفع نقصان دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اچھا آپ کو سوال کرتا ہوں مختصراً، اللہ کی بات کس طرح جو آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بات کس کا رتبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا عقیدہ ہے میری جماعت کی شان رسولنا سننا جمعیہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من لقد من الجمل لا يمكن الثناء كما
کی محفل سے بھی ہمیں پیار ہے. مسجد نبوی یہ تو بتا وہ منظر کتنا پیارا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا وہ منظر کتنا پیارا ہوگا. بس ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جب آپ شہادت کو بھی جو سننا چاہتے اصول سے یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ضرور ہو گئی ہے اور آپ کی یہ کہاں چلے گا جنت میں. اگر ہم کہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے تو ہم گستاخ بن جائیں گے. اگر جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کی قبر میں زندہ ہے یہ بہت عاشق رسول بنتے ہیں. نہیں محترم دوستوں کیا کہنا ہوگا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے تو آپ نے رسول جنت میں موجود ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جب قبر شریف میں ہوئی ہے تو کسی بزرگ کی روح قبر میں نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی اور نے زندہ رہنا ہوتا ہمارا کی دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دنیا میں رہتے. کریم سجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم کے ضرور سکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کریم سجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تو کوئی بزرگ زندہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام فرما رہے ہیں ان بزرگوں کو کیوں پوچھتے ہو ان میں سے ہونے نہیں ہے اور یہ سن نہیں سکتے کسی کی باتوں کو. انہیں توڑ دیا جائے ختم کر دیا جائے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. آگے دیکھیے قوم والے جب واپس آئے میرے آخری الفاظ قوم والے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کا حشر کس نے کیا ہے. ہمارے خداؤں کی یہ توہین کس نے کر دی ہے یہ گستاخیاں کس نے کر دی ہیں. تو دیکھیے یہ ایک نوجوان کا کام تھا. کس کا کام ہے نوجوان کا کام ہے. انہوں نے الفضل ما شہدت به الاعضاء فضل تو یہی ہے کہ دشمن گواہی دیں. دشمن پاتے کہنے لگے سمیعنا فتن ہم ایک نوجوان کو سنتے رہتے ہیں اس علاقہ میں آیا ہوا ہے وہ نوجوان ہے اور اس نے اپنے مشن کے ساتھ اتنی دلچسپی رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بازو میں اتنی طاقت ہے اس کے دل کے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہوتا نہیں رہ سکتا شرک کو نہیں برداشت کر سکتا